یہاں پر کیا ہو رہا تھا ہندوستان کے برِ صغیر میں؟ ہاں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. مغلوں میں بھی کوئی شوق نہیں تھا علم کا، بڑے اچھے مقبرے بنائے، بڑے باغات تھے. نہیں، اکبر کو تو تھا شوق علم کا. نہ کوئی یونیورسٹی تو نہیں بنائی. برِ صغیر میں جو ہندو مت کے لوگ تھے اور جو یہاں پر سویلائزیشن تھی پری اسلامک، یہاں پر سائنس کی طرف کیا رویہ تھا؟ کیونکہ یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ زیرو ایجاد جو ہے وہ یہاں کی تھی، اس خطے کی. نہ، یہ بات غلط ہے. البیرونی جب یہاں آیا 990 سم تھنگ، اس وقت اس نے یہاں آ کر سنسکرت سیکھی. اس نے 13 سال تک سنسکرت سیکھی. اس نے دیکھا کہ یہ برہمنوں کے پاس کیا علم ہے، ان کی پرانی کتابوں میں کیا علم ہے، اور وہ اس سے بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا کہ ان کی ریاضی، ان کی فزکس تو لاجواب ہے، اور جو ہندسے ہے نا اور صفر، یہ البیرونی نے عرب پہنچایا. اچھا، یہ دیکھیں اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہند سے. اچھا، ہند سے آیا. ہاں، تو پرانی ہندو تہذیب کی بڑی کامیابیاں تھیں، اور وہ آج کل ضرورت سے زیادہ اس پر فخر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ضرورت سے زیادہ اس لیے کہ ٹھیک ہے، مناسب، ٹھیک ہے، ہر تہذیب میں نا اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، لیکن وہ تو اب پرستش پہ لگ گئے، جو اچھی بات نہیں ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں. تو ایک متوازن سوچ رکھنے کی ضرورت ہے. اوپنہائمر نے جب نیوکلیئر بام کو ایجاد کیا تو انہوں نے یہ بات کی، I have become death, the destroyer of worlds. Yes. You're on the record as being a critic of the bomb. اور آپ نے کہا اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. میں پہلے بھی تھا، آج بھی ہوں، اور ہمیشہ تک رہوں گا. اس میں میری اپنی تعلیم کا بھی کچھ قصور ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں سے پڑھا جنہوں نے پہلا ایٹم بم بنایا تھا. ان میں ایسے لوگ ہیں جیسا کہ پروفیسر فلپ موریسن، پروفیسر وکٹر وائسکوف، پروفیسر برنارڈ فیلڈ وغیرہ. تو یہ وہ لوگ تھے جو مینہٹن پروجیکٹ میں خود شریک تھے، جنہوں نے نئے فزکس کی اصول دریافت کیے، اور جو بعد میں بہت مشہور بھی ہوئے اس وجہ سے. لیکن یہ ان سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے جب ہیروشیما اور ناگاساکی کا سانحہ دیکھا تو پھر ان پر پچھتاوا آیا. جب ہندوستان نے دھماکہ کیا تو مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا، بہت مجھے ٹینشن ہوئی، اور میں نے کہا کہ ایسا انڈیا کو نہیں کرنا چاہیے تھا. صرف 5 ملک ہیں جو اعلانیہ طور پر نیوکلیئر ویپنز رکھتے ہیں. اب انڈیا اور پاکستان بھی اس میں شامل ہو گئے. جو نیوکلیئر کلب ہے وہ چھوٹا ہے. 190 ایسے ملک ہیں جن کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، لیکن وہ ٹھیک ٹھاک خوشحال ہے. آپ دیکھ لیجئے، کیا ہالینڈ کو ایٹم بم چاہیے؟ نہ. جاپان کو چاہیے؟ نہ. کارگل کی جنگ دنیا کی پہلی جنگ ہے جو نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کارگل کی جنگ ان 2 ممالک کے درمیان ہوئی جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز تھے، اور نیوکلیئر ویپنز کے ہونے کی وجہ سے ہوئی. جی بالکل بالکل. اگر نیوکلیئر ویپنز نہ ہوتے، صرف کنونشنل ویپنز ہوتے، تو ایڈونچرزم نہ ہوتا. بالکل. کتنی یہ آئرنی ہے کہ انڈیا نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کا نام اسمائلنگ بدھا رکھا، جبکہ گوتم بدھ وہ ایک نہایت پیسفل شخصیت تھے، اور انہوں نے جو تلقین کی دنیا میں وہ یہی تھی کہ امن شانتی سے رہو. تو انڈیا نے تو اپنی پرانی تہذیب کو بھی الٹا کر دیا. انڈیا نے جو کیا غلط کیا، شرمناک تھا اس کو اسمائلنگ بدھا کہنا. پھر جو 11 مئی 98 کو دھماکہ کیا، اس کے بعد وہ خوب دندناتے پھر رہے تھے کہ دیکھو دیکھو اب پاکستان کبھی کچھ نہیں کر سکے گا. لیکن خیر ہم نے بھی بنا لیا تھا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ پوری اس اسلامی دنیا ہمارے سامنے جھک جھک کر سلام کرے گی. نہیں. آپ کے ذہن میں دنیا میں سب سے اہم سائنٹیفک ایجاد کیا رہی ہے؟ پہیا. ایک ہے پہیا، the wheel, and after the wheel آگ.
تو یہ دیکھیے ہر سائنسی ایجاد کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. جس طرح سے نیوٹن نے قانون حرکت دریافت کیا, اس سے ہم نے جو فلکی اجسام ہیں ان کی حرکت کو سمجھ لیا. پھر جو سارے پرانے توہمات تھے وہ دور ہوتے چلے گئے. تو سائنس نے توہمات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور دیکھیے اس کے پیچھے اصول بہت سادہ ہے. دیکھیے سائنس تو ایک چیز کو مانتی ہے, عقل, تجربہ, مشاہدہ. اگر کوئی چیز پروو ہو جاتی ہے تو وہ تھیوری بن جاتی ہے, اور پروو کرنا جو ہے وہ مشاہدہ کرنا ہے ایک چیز کا, اور پھر اس کو قبول کرنا پڑتا ہے. بالکل قبول کرنا چاہیے. اس کے باوجود بہت سے لوگ نہیں قبول کرتے. اب بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے. اور وہ کئی ایسے لوگ امریکہ میں بھی ہیں. امریکہ میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو بہت ترقی یافتہ معاشرے ہیں. لیکن وہ لوگ اوپر سائنسی حلقوں میں نہیں پہنچتے, یہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ فرق ہے. ہندوستان میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپر ایشلونز تک نہیں پہنچنے دیا جاتا جو کہ سائنسی معلومات سے بالکل بے واقف ہیں. میں نے تو یہ دیکھا کہ انڈیا میں جو سائنٹیفک کوالٹی ہے وہ اب ویسی ہی ہے جیسا کہ چائنا میں ہے, جاپان میں ہے, امریکہ میں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ امریکہ کی یونیورسٹیوں پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی فیکلٹی جو ہے وہ یا تو اب IITs سے آ رہی ہے, ہاں, انڈین ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے آ رہی ہے, ہاں, یا پھر وہ آ رہی ہے اسٹینفورڈ, برکلی وغیرہ ادھر سے آ رہی ہے. اور پاکستانی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں نظر آتا. عالم اسلام میں اتنا قحط و رجال کیوں آج کے دور میں؟ تو یہ آج کی بات نہیں ہے. 800 سال پہلے, 900 سال پہلے جب ذہن سخت ہو گئے, جب باہر کی سوچ قبول کرنے سے ہم نے انکار کر دیا, جب ہم نے یہ کہا کہ ہم سے بہتر اور بالا کوئی نہیں ہے, تو ہمیں اوروں سے کیا سیکھنا ہے. چارلز ڈارون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, جنہوں نے 150 سال پہلے ایوولوشن کی تھیوری دریافت کی؟ وہی خیال ہے جو آئزک نیوٹن کے بارے میں ہے. نیوٹن نے میکینکس کی بنیاد رکھی, اسی طرح ڈارون نے حیاتیات کی بنیاد رکھی. اب جو اسے نہ مانے بے شک نہ مانے, لیکن پھر بایولوجی کرنا چھوڑ دیجئے. بایولوجی کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دیں, فزکس کرنے کا ارادہ بھی آپ ترک کر دیں, تو کتنی چیزوں سے آپ نے جان چھڑانی ہے, اور اس دنیا میں قائم دائم بھی رہنا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, لیکن آپ کو اپنا موبائل بھی تو رکھنا ہے, ادویات بھی تو آپ کو چاہیے, آپ کو گاڑی میں سفر کرنا ہے. ہم جدید دنیا میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو آپ کا سوال یہ کہ سوچ کو نرم کیسے کیا جا سکتا؟ جی بالکل. اور اس کا ایک ہی حل ہے, پڑھنے سے, دیکھنے سے, سمجھنے سے. اور اسی لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو عقلی سوچ کو پھیلائے, اور جو دلیل اور استدلال سے اپنی بات سامنے پیش کر سکیں. کیونکہ شور مچانے سے اور ہنگامہ کرنے سے کوئی کچھ سیکھتا نہیں ہے.